بسم الله الرحمن الرحيم أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آج آپ ٹائٹل پہ دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کو پیسے کی ضرورت ہے تو اس عمل کو کریں، مجرب المجرب عمل بہت ہی پاورفل ہے اور بے حد مجرب ہے، اور اللہ رب العزت کا ایک صفاتی نام ہے، اس کا عمل ہے۔ آپ دست غیب کے عمل کوئی بھی اگر کر لیتے ہو نا، تو اس میں صرف 3 چیز کی پابندی اہم ہے، سمجھیں۔ سنت و شریعت کی تو پابندی کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ نمازوں کی پابندی کریں۔ اگر جماعت کے ساتھ ملتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو وقت قضا ہونے سے پہلے پڑھ لے۔ اور دوسری پابندی یہ ہوتی ہے کہ حلال کھائے حلال کمائے، اور تیسری پابندی یہ ہوتی ہے کہ نظروں کی حفاظت۔ یہ 3 چیزوں کی اگر جو کوئی بھی اگر پابندی کرتا ہے، اس کے بعد اگر دست غیب کے عمل کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اسے کامیاب کر لیتے۔ اچھا، دست غیب کہتے کس کو ہے؟ بہت سے لوگوں کی وائس ریکارڈنگ آ رہی تھی تو یہ بات بتا دوں میں۔ دست غیب اسے کہا جاتا ہے جو براہ راست، یعنی بنا محنت کے، بنا مشقت کے غیب سے ملے، یعنی اللہ رب العزت کے خزانے سے اس کو مال عطا ہو، یا اللہ رب العزت کی طرف سے اس کی حاجتیں پوری ہو، یا اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے لیے کوئی ایک ایسا امر پیدا ہو جائے جو اس کے کام کاج وغیرہ خود بخود ہی ہوتے چلے جائے اور اس کے گمان میں بھی نہیں آوے۔ یعنی دست غیب کہتے اسی کو ہے جو اللہ رب العزت کے خزانے اس کے لیے کھل جاوے، یا اللہ رب العزت اس کے کام بناتے چلے، یا اللہ رب العزت اس کی حاجتیں پوری کرتے چلے، یعنی بنا مشقت کے، بنا تکلیف کے، تو اسے کہا جاتا ہے دست غیب۔ ابھی ہم چلتے عمل کی جانب۔ اس عمل کو آپ جمعہ کی شب سے کریں، جمعہ کی شب سے نماز عشاء کے بعد۔ آپ دست غیب کے عمل کرتے ہو تو اکثر رات میں کرے، اور زیادہ رات میں کرے، یعنی 12 بجے کے بعد، 1 بجے کے بعد، اس وقت میں کرے، تنہائی میں کرے۔ جس گھر میں کر رہے ہو، گھر پاک صاف ہو، کمرہ پاک صاف ہو، کپڑے پاک صاف ہو، باوضو ہو کر کے بیٹھے، قبلہ رخ ہو کر کے بیٹھے، اپنے جسم کے اوپر اچھی خوشبو لگاوے، اور اپنے جسم کے اوپر اچھی خوشبو لگاوے، اور اس گھر میں بھی اچھی خوشبو جلاوے۔ جب آپ یہ ساری چیزیں کر لیے، پھر اس کے بعد آپ کو جو ہے کیا کرنا ہے، 2 رکعت نفل حاجت کی پڑھنا ہے۔ 2 رکعت نفل حاجت کی پڑھنا ہے۔ اس میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے ایک بار، سورہ فاتحہ پڑھے بعد پھر 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس طریقے سے یہ ایک بار ہوا، 21 بار پڑھیں گے، پھر رکوع کریں گے، پھر 1 رکعت کمپلیٹ ہو جائیں گی، پھر دوسری رکعت میں واپس سورہ فاتحہ ایک بار پڑھیں گے، پھر سورہ اخلاص کو 16 مرتبہ پڑھیں گے۔ جب آپ 16 مرتبہ پڑھ لیے، پھر اس کے بعد نماز دوسری رکعت بھی کمپلیٹ ہو گئی، پھر اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کر کے 21 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ درود ابراہیم پڑھو، پھر 3125 مرتبہ اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد، اس طریقے سے پڑھو۔ پھر واپس 21 مرتبہ درود ابراہیم پڑھو۔ پھر اس کے بعد سجدے میں چلے جاؤ۔ سجدے میں جا کر کے ہاتھ کو جیسے ہم نیچے رکھتے نا، سجدے میں جا کر کے دونوں ہاتھ کو، یعنی دونوں ہاتھ کی جو ہتھیلی ہے وہ اوپر کی طرف کر دینا ہے، آسمان کی طرف کر دینا ہے، یعنی زمین سے ہی لگا کر کے رکھنا ہے، لیکن ہاتھ کی جو ہتھیلی ہے وہ آسمان کی طرف کر دو، سمجھے؟ یعنی جیسے ہم دعا مانگتے نا، اس طریقے سے ہتھیلی کو آسمان کے اوپر کر دینا ہے، اور اپنے ہاتھ کو زمین سے ہی لگا کر کے رکھنا ہے۔ یعنی آپ سجدے میں رہو گے نا تو زمین سے ہاتھ کو لگا کر کے رکھو، دونوں ہاتھ کو۔ جیسا ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہاتھ کیسے پلٹی رہتے ہیں، ہتھیلی نیچے رہتی ہے اور اوپر کا حصہ ہمارا اوپر رہتا ہے، تو ہتھیلی کو اوپر کر دینا ہے، اور جو اوپر کا جو حصہ ہے ہمارا اس کو نیچے کر دینا ہے۔ ہتھیلی کو یعنی آسمان کی طرف کر دینا ہے، دونوں ہاتھ کی ہتھیلی کو آسمان کی طرف کر دینا ہے، اور پھر اسی سجدے میں جا کر کے اللہ الصمد اللہ الصمد آپ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ پڑھ لیے، پھر آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی اللہ رب العزت سے آپ کو مانگنا ہے، دنیاوی کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ انشاءاللہ وہ نہ ہو، بس صرف شرط بات ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر یقین رکھنا۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی مشکلات ہے، جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہے، مال کے تعلق سے ہو، روزی کے تعلق سے ہو، کاروبار کے تعلق سے ہو، جو بھی آپ کی حاجت ہے انشاءاللہ وہ ضرور بضرور پوری ہوں گی۔ اس عمل کو آپ کو 40 راتوں تک کے کرنا ہے۔ 21 رات میں بھی کام ہو سکتا ہے، 11 دن میں بھی ہو سکتا ہے، 7 دن میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو 40 راتوں تک کے اس عمل کو کرنا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے جیسا میں نے آپ کو بتایا ہوں، جب آپ یہ کرنا شروع کر دیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کے جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں، جتنے بھی آپ کے پرابلم ہیں، وہ انشاءاللہ سولو ہوتی شروع ہو جائیں گی۔ عمل بہت ہی پاورفل ہے اور بے حد مجرب ہے۔
اللہ رب العزت سے مانگ کر کے دیکھیں، اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر بھروسہ کر کے عمل کرو، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے سارے کاموں کو بنا دیں گے۔ 40 راتوں تک کے کرنا ہے، شب جمعہ سے عمل کی سٹارٹ کرنا ہے، عمل کو سٹارٹ کرنا ہے، عروج ماہ ہو یا زوال ماہ ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو شب جمعہ سے اس عمل کو سٹارٹ کرنا ہے نماز عشاء کے بعد، ٹھیک ہے۔ یہی کچھ عمل تھا، آپ اس عمل کو کریں اور دعائے خیر میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔ اور بھائی جو ہمارا روحانی وظائف چینل ہے آپ اس کو سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں، جن لوگوں نے سبسکرائب کر دیا بیل آئیکن کو بھی آن کر دے تاکہ اس سے ہمارے نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے، اور شیئر کریں دوسرے مسلمانوں میں تاکہ اور لوگ بھی اس عمل سے، اس ویڈیو سے فوائد حاصل کر سکے۔ اور عمل کے متعلق تو ہم نے ساری چیزیں سمجھا دی ہے، پھر بھی اگر کسی بھائی یا کسی بہن کے اگر کوئی چیز اگر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو وہ اس واٹس ایپ والے نمبر سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہو۔ جس کسی کے اگر جو کوئی بھی مسئلے مسائل ہو روحانی تعلق سے، گھر کی بندش کروانا ہو، جادو جنات کے اثرات ہو، یا اور کوئی مسئلے مسائل ہو، یا اور کوئی بھی پریشانی ہو، کسی کے اوپر کچھ خبیث کے اثرات ہو، یا دکان کے مسئلے مسائل ہو، یا کاروبار کے مسئلے مسائل ہو، تو وہ بھی اس واٹس ایپ والے نمبر سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں کی درخواست۔ اللہ حافظ۔